الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیے پاک کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت حضور سرور کائنات ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیے پاک کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں چینجنگ کے حوالے سے، اپنی ذات میں تبدیلی کے حوالے سے، اور امت کے حالات کو کس طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، قوم کے حالات کو کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے گزشتہ اجتماع میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ العظیم ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو، کیونکہ پوری زندگی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے گزار دے، تب بھی وہ اللہ کی کسی ایک نعمت کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تبدیلی کا مرحلہ ہمیشہ، ہر وقت، ہر انسان کو درکار رہتا ہے۔ کوئی ایسا نقطہ انتہا نہیں ہے کہ ہم نے اتنی عبادتیں کر لی، اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتنی ریاضتیں کر لی، اب ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اب نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتنے حج کر لیے، روزے رکھ لیے، اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کوئی سٹیج یا ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے، بلکہ انسان جب تک زندہ رہے اس وقت تک اپنے پروردگار کی بندگی کرتا رہے، یہی انسان کے حق میں بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، تبدیلی اگر انسان کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنی حیات میں لانا ہے، تو اس کا نقطہ ابتدا، یعنی کہاں سے اس کی ابتدا ہوگی، تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اگر آپ ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام بزرگوں نے ایک نیو سٹارٹ جہاں پہ لیا، ایک نئی ابتدا جہاں پہ کی، تو اس نئی ابتدا میں سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے توبہ کا۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایسی توبہ
کہ اس کے بعد گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہ رہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، کوئی زیادہ گہری گفتگو میں نہ کروں، بلکہ صاف الفاظ میں یہ بتاؤں کہ آج ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے گنہگار ہے، خطاکار ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن گناہ اور نافرمانی کے اس سلسلے میں انسان کو کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم کی رحمت بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو پروردگار میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پلٹ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، سنو، جنت کے 8 دروازے ہیں، پروردگار ان 8 دروازوں میں کبھی کسی دروازے کو کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ قرب قیامت تک اور آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند نہیں فرماتا، وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں توبہ کرنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، پلٹنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، لوٹنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ کامیابی کی ضمانت اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے، کامیابی کی ضمانت اللہ سے ہمارے کنیکشن کو مضبوط کرنے میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، توبہ کیسی ہو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا کیسا ہو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کیسی ہونی چاہیے اور توبۃ النصوحہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں، جس طریقے سے گائے سے دودھ نکال لینے کے بعد دوبارہ اسے واپس نہیں ڈالا جا سکتا، انسان کو ایسی توبہ کرنی چاہیے کہ ایک مرتبہ جب گناہ سے توبہ کر لی تو یہ عہد کر لے کہ مولا اب گناہ کی طرف نہیں بڑھوں گا، اب گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، آپ سے بڑھ کر کے عبادت کرنے والا، آپ سے بڑھ کر کے ریاضت کرنے والا اور آپ سے بڑھ کر کے اپنے رب کی اطاعت کرنے والا اس مخلوق میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر قدم پر جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اس قدر کثرت سے کر رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا حساب، ہمارا اور آپ کا کیا لحاظ؟ ہم تو سراپا خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن احساس نہیں ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن احساس نہیں ہے، نافرمانی ہو رہی ہے لیکن احساس نہیں ہے، اللہ کی معصیت ہو رہی ہے لیکن احساس نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، بندہ جب کوئی خطا کرتا ہے، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک غلطی کے ساتھ اس کے بدن پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر بندہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ انسان کے اس دل سے مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، دوبارہ کوئی غلطی کرتا ہے، وہ جو نقطہ ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورے دل کو وہ سیاہ کر دیتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تب گناہوں کا احساس مٹ جاتا ہے، جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تب گناہوں کا احساس اسے نہیں رہتا کہ میں کتنی نافرمانی اپنے پروردگار کی کر رہا ہوں، میں کتنی مخالفت اپنے پروردگار کی کر رہا ہوں، میں کس قدر معصیت اپنے رب کی کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے انسان جانتا ہے کہ میں نے کیا، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہوں، یا تو لا علمی کی وجہ سے یا بے خیالی کے عالم میں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹنے کی کوشش کرتا رہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید فرماتا ہے، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو
اپنے رب کی طرف لوٹو. بہت ممکن ہے جب تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، یہ رات کی آہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک بہت عظیم چیز ہے، اور ہر انسان پہ لازم و ضروری بھی ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر قدم پہ جب موقع ملے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے، جب وقت ملے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے. مولا ہم گنہگار ہیں. یاد رکھیے اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں گے، توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک بندے کو لایا جائے گا، یؤتا برجل یوم القیامہ. میدان محشر میں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا. فیقال لہ، کہا جائے گا عارض علیہ صغائرہ، اس کے جو گناہ صغیرہ ہیں اس پہ پیش کیے جائیں. فتورد الصغائر، تو پھر گناہ صغیرہ پیش کیے جائیں. ثم تسأل، پھر وہ بندہ سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا حل عملت کذا، کیا تو نے ایسے کیا؟ حل عملت کذا، کیا تو نے ایسے کیا؟ فیقر وہو مشفق بالکبائر. اللہ اکبر. تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھ سے یہ بات سرزد ہوئی، میں نے یہ کیا. اور اس کے دل میں اس بات کا خوف ہوگا، اس کے دل میں اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں پروردگار وہ گناہ جو میں نے بڑے کیے تھے اس کے حوالے سے مجھ سے سوال نہ کر لے، اور وہ اس سے ڈر رہا ہوگا. حضور فرماتے ہیں پھر پروردگار فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. جو گناہ ہیں انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دو. اب وہ بندہ فرشتوں سے کہے گا کہ تم نے جو گناہ گنائے اس میں وہ بہت سارے بڑے گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے تھے ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضور اتنا بیان فرماتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں. حضور تبسم فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. پھر فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہی واقعہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، توبہ کرتے رہنا ہے ہر لمحہ ہر وقت. اور توبہ کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں، توبہ کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. توبہ کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے، اور بندے کا جو تعلق ہوتا ہے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے. یہ حضرت فضیل ابن عیاض بہت مشہور واقعہ محفل اولیاء اور بہت ساری کتابوں میں، کوئی بھی ایسی محفل نہیں ہوگی جہاں پہ کوئی مجاہدہ یا مراقبہ یا روح کی تطہیر کا کام کیا جاتا ہے وہاں پہ اس واقعے کو بیان نہیں کیا جاتا. بزرگوں کا معمول رہا ہے بیان کرتے. حضرت فضیل ابن عیاض جانتے ہیں بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کا مال زبردستی چھین لیتے تھے. اور توبہ سے پہلے بھی آپ کا عالم یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوار، ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، کئی ڈاکے آپ نے ڈالے اور آپ کا جو ٹھکانہ تھا اس ٹھکانے کے پاس آپ بیٹھے ہوئے. ایک اونٹ پر ایک سوار گزرتا ہے اور جاتے جاتے وہ سوار قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے خشیت میں گرفتار ہو جائیں، ڈریں اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے. اللہ اکبر. حضرت فضیل ابن عیاض اس بات کو سنتے ہیں، اس آیت کو سنتے ہیں
اور جیسے ہی آیت آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے کہتے ہیں بلا یا رب العالمین، کیوں نہیں میرے مولا، وہ وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد جا کر کے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد جتنے لوگوں کا مال آپ نے لوٹا تھا اور جن جن لوگوں کو آپ جانتے تھے ان تمام لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں یہ لو، یہ مال میں نے تم سے چھینا تھا، یہ لو، یہ حصہ تمہارا میرے پاس تھا، یہ میں نے تم سے چھینا تھا، اسے اپنے پاس رکھو۔ ایک یہودی بھی ایسا تھا جس کا مال آپ نے چھینا تھا، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ سنو، میں نے تم سے فلاں فلاں چیز حاصل کی تھی، اب میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ میں نے وہ چیز تم سے چھینی تھی، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، میں اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑے ریت کے ٹیلے کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے جب تک تم خود اس ریت کے ٹیلے کو یہاں سے نہ ہٹا دو اس وقت تک میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، غیب سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ٹیلا قدرت الہی سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوبارہ وہ یہودی کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم میرا مال مجھے واپس نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، لہذا معاف کرنے کی صورت ایک ہی ہے کہ میرا جو مال آپ نے لیا ہے اور چھینا ہے وہ مال مجھے واپس کر دیں۔ اگر یہ مال آپ نے واپس کر دیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ یہودی خود کہتا ہے کہ سنو، جس جگہ پہ میں سوتا ہوں اس جگہ کے نیچے سونے کی ایک تھیلی دفن کی ہوئی ہے، جاؤ اس تھیلی کو نکالو اور اسی تھیلی سے جو مال تم نے مجھ سے لیا تھا مجھے دے دینا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض جاتے ہیں جس جگہ کا اس نے پتہ بتایا تھا، ہاتھ لگاتے اور وہاں سے اٹھاتے ہیں اور جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی سونا وہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ یہودی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، جو مال میں نے تم سے لیا تھا یہ مال تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب مجھے معاف کر دو۔ وہ یہودی کہتا ہے وہاں کوئی سونے کی تھیلی نہیں تھی، وہاں کوئی سونا نہیں تھا، البتہ توریت میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے اگر سچی توبہ کی اور مٹی کو ہاتھ لگا دے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری توبہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تمہاری توبہ سچی ہے اور تمہاری اسی توبہ کی برکت سے اللہ نے میرے دل کے پردے بھی ہٹا دیے ہیں، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں داخل کر لو۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے سچی توبہ، اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اگر آدمی لوٹنے کی کوشش کرے، مسلم شریف کی حدیث ہے من تقرب الی شبرا اتقرب الیہ باعا، جو میری جانب ایک بالشت بننے کی کوشش کرتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ کے برابر بڑھتی ہے، اور اگر کوئی میری جانب ایک ہاتھ کی برابر بڑھنے کی کوشش کرے، ایک ذراع کے برابر بڑھنے کی کوشش کرے، تو پروردگار عالم کی رحمت 4 گنا زیادہ اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہ رحمت الہی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ پروردگار عالم انتقال مکانی سے پاک، اس کی ذات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے پاک ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ رحمت سے کیا جاتا ہے۔ ورنہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر میرا بندہ آہستہ آہستہ قدم سے میری جانب بڑھنے کی کوشش کرے تو پروردگار فرماتا ہے اتقرب الیہ حرولتن، یعنی میں اس بندے کی جانب دوڑ کر کے پہنچتا ہوں، یعنی رحمت الہی دوڑ کر کے اس بندے کو اپنے دامن میں لپک لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، پروردگار عالم رات کے حصوں میں اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے کوئی بندہ توبہ کرنے والا، اور جب رات ہو جاتی ہے صبح طلوع ہوتی ہے تو پروردگار صبح کو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے توبہ کے، کہ ہے کوئی پلٹنے والا اور توبہ کرنے والا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، جب بھی موقع ملے توبہ کرے، جب بھی موقع ملے استغفار کرے، کیونکہ یہ استغفار نہ صرف یہ کہ ہماری مصیبتوں کا علاج ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہی استغفار انسان کو اپنے پروردگار سے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ ایسی نہ ہو کہ زبان سے توبہ کر رہے ہوں دل میں گناہ کا ارادہ ہے، توبہ ایسی نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تو جا کر کے کہہ رہے کہ مولا معاف فرما معاف فرما معاف فرما، میں نے غلطی کی، لیکن دل میں گناہ کا ارادہ ہو، ایسی توبہ ہرگز نہیں، بلکہ دل سے گناہ کا ارادہ مکمل طریقے سے نکال دے اور یہ عہد کر لے کہ مولا اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب کوئی خطا نہیں کریں گے، بس پروردگار تو ہمیں اس توبہ پہ قائم رہے۔
اے میرے مولا ہمیں اس توبہ پہ قائم رکھ. یہ دعا کریں اور توبہ کریں, اللہ تعالیٰ توبہ کی برکتیں بھی عطا کرے گا, دل بھی صاف ہوگا, ذہن بھی صاف ہوگا, اور نعمتیں بھی ملے گی, سکون بھی میسر آئے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو باتیں ہم نے کہیں اس میں اگر کسی قسم کی خطا, غلطی, لغزش, سہوا, قصداً بانن ہو گئی ہو, اللہ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.